اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور ہمارے سننے والوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے ہمارے تمام طلباء اور تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن پاک کی آیت نمبر 247 یعنی 247 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے، اور حضرت طالوت علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے، تو اس کا ذکر جو ہے ہم آیت پڑھنے اور اس کا ترجمہ کرنے کے بعد انشاءاللہ کریں گے۔ امید ہے دوست پوری ویڈیو ہماری سنیں گے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے، اور آج اگر پہلی دفعہ ہماری کلاس میں شامل ہوئے ہیں تو اس کلاس میں مسلسل جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اب سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان سے نبی نے، یعنی نبی شمول علیہ السلام نے، ان اللہ، بے شک اللہ، قد بعث، بھیجا ہے آپ کی طرف، لَكُمْ طالوت مالکا، کہ طالوت علیہ السلام کو آپ کا اللہ نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ قالوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ، کہا وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، علینا، ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ، اور ہمارا حق ہے، بالملکی، بادشاہی پر، من، اس پر، وَلَمْ يُؤْتَ، جو نہیں رکھتا، سَعَةً مِنَ المال، یعنی اس کے پاس زیادہ مال بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہا، قال، فرمایا شمول علیہ السلام نے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، علیکم، تم پر، وزادہ، اور وہ زیادہ ہے، بسطتاً فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں، واللہ یؤتی، اور اللہ عطا کرتا ہے، ملکہ، بادشاہی، من یشاء، جسے چاہتا ہے، اور واللہ، اور بے شک اللہ، واسع علیم، اللہ وسیع علم رکھنے والا اور زیادہ علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ ہی جسے چنتا ہے پھر اللہ جو ہے ان کو بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھا آیت اور اس کا ترجمہ۔ اب اس آیت کے اندر جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت شمول علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی الگ ہوتا تھا اور بادشاہ الگ ہوتا تھا۔ بعض زمانوں میں ایسا ہوا کہ جو نبی تھا وہی اس وقت کا بادشاہ بھی قرار پایا، لیکن اس وقت جب شمول علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اس وقت یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے دو گروہ تھے، ایک گروہ میں نبی آتا اور ایک میں بادشاہ آتا، اور وہ یہود ابن یعقوب ایک خاندان تھا بنی اسرائیل کا، اور لادی ابن یعقوب یہ بنی اسرائیل کا دوسرا خاندان تھا۔ اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی، لیکن آگے سے یعنی دو ان کی بیٹوں میں سے جو نسلیں ہیں ان میں سے وہ تھے۔ تو اب ایک خاندان میں بادشاہ ہوتا اور ایک خاندان میں جو ہے وہ نبی ہوتا۔ تو اب کیا ہوا کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، شمول علیہ السلام سے بنی اسرائیل والوں نے، کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، تو اللہ نے حضرت شمول علیہ السلام کو ایک ڈنڈا دیا اور فرمایا جس کا قد اس کے برابر اس کو نبی بنا دیں۔ اب وہ جب پیمائش کی گئی تو حضرت طالوت علیہ السلام جو ہیں ان کا قد اس ڈنڈے کے برابر ہو گیا۔ اب طالوت کو کہا حضرت شمول علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ ان کو ہم نے اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق حضرت طالوت علیہ السلام کو ہم نے بادشاہ آپ کا مقرر کر دیا ہے۔ اب لوگوں نے کہا
کہ بادشاہی کا تو حق ہمارا ہے، کس لیے کہ ولم یؤت ساعۃ من المال، کہ اس کے پاس تو زیادہ مال نہیں ہے، یہ تو غریب آدمی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ طالوت علیہ السلام جو ہے ان کا کیا کام تھا کہ وہ محنت مزدوری کرتے تھے، یعنی چمڑا پکا کر، یعنی جو چمڑا ہوتا ہے جس سے کوٹ وغیرہ بنتے ہیں، اس طرح چمڑا پکاتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ اگر یہ کام نہ ملتا تو پھر بکریاں چرا لیتے تھے، غریب آدمی تھے۔ تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل والوں نے کہ یہ تو بہت غریب ہے، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک جو ہے جس کے پاس زیادہ مال ہو وہی حکومت کا حقدار ہے۔ جس طرح اب ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہو وہی سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں وہی الیکشن لڑ سکتا ہے، اور جس کے پاس اس سے بھی زیادہ یعنی خربوں پتی اور اربوں پتی ہو تو وہ پھر وزیر اعظم بن سکتا ہے اور پاکستان کا صدر بن سکتا ہے۔ غریب آدمی کبھی اس پوسٹ پہ نہ پہنچ سکتا ہے، نہ الیکشن وہ جو ہے جیت سکتا ہے۔ تو اس قوم کی بھی یہی سوچ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت شمول علیہ السلام نے قال فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفاہ، کہ ہم نے اسے چن لیا ہے، اس لیے علیکم تم پر، وزادہ زیادہ ہے، بسطتاً فی العلم والجسم، یعنی یہ علم میں تم میں سے زیادہ ہے، یعنی اس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو ایسا بادشاہ پسند ہے جو علم والا ہو۔ جاہل جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، رشوت حرام خوری سے روکتا ہے، خود بھوکا رہنے کا درس دیتا ہے، دوسروں کو کھلانے کا درس دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے وزادہ بسطاً فی العلم، یعنی اس کو ہم نے علم تم سے زیادہ دیا ہے، اس لیے ہم نے اسے چنا ہے۔ دوسرا، آپ کا قد بلند تھا، صحت مند تھے، تو پتہ چلا جو بادشاہ ہو وہ صحت مند ہو، طاقت رکھنے والا ہو، تب بھی اس کو بادشاہ جو ہے وہ مقرر کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ جو قوم ہے یہ مان نہیں رہی تھی کہ ہم ان کو جو ہے بادشاہ مانیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے 4 فرشتے نازل ہوئے، اور وہ 4 فرشتے کیا لے کر آئے؟ وہ ایک صندوق لے کر آئے، ایک باکس لے کے آئے، اور وہ باکس جو ہے فرشتوں نے آ کے حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ جب وہ باکس، وہ ڈبہ پاس رکھا، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ان کے پاس آ گئے ہیں اور ان کو ایک باکس دیا ہے۔ تو پھر جب لوگوں نے یہ کرامت دیکھی، یہ عجوبہ دیکھا، اور یہ ایک ایسی چیز دیکھی کہ یہ فرشتے جو ہے ان کو ایک باکس دے رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بادشاہ ہیں۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام پھر سب نے ان کو بادشاہ مان لیا، اور ماننے کے بعد پھر جب طالوت علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ بن گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی فوج تیار کی، فوجی بھرتی کیے، جو اس وقت ایک قوم تھی، قوم عمالقہ، جو کافر تھے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والی تھی۔ قوم عمالقہ جو ہے اس کے خلاف پھر اس فوج نے جنگ کی۔ جب آپ بادشاہت میں آئے اور جنگ بھی کی، اور جنگ کے بعد پھر ان کو فتح بھی حاصل ہوئی، یعنی آپ نے ایک کامیاب جو ہے وہ حکومت کی، چاہے وہ فوجی ہو،
چاہے وہ مالی ہو، یعنی ہر طرح سے نظام حکومت کو اچھے طریقے سے چلایا۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو علم والے ہیں اگر ان کو حکومت کو موقع دیا جائے، اور اچھے جسم والے ہیں جو صحت مند لوگ ہیں اگر ان کو حکومت دی جائے، یہ نہیں کہ جو بیمار ہے آخری عمر میں 80 سال عمر ہو گئی ہے اب بھی وہ پارٹی کی صدارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اب بھی وہ چاہتا ہے میں جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاؤں، اور وزیر اعظم بننے کے بعد جو ہے پھر اپنا نام بناؤں، اور پھر ہر چوتھے دن آج بھی وزیر اعظم صاحب چھٹی پہ جا رہے ہیں کیونکہ بیمار ہو گئے ہیں، آج کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، طرح طرح کے یعنی ٹرپ پہ جا رہے ہیں، کس لیے کہ وہ بیمار ہیں۔ تو جو حکمران ہونا چاہیے، اب خاص کر کے پاکستان کی بات کروں تو یہاں بڑا افسوس کی بات ہے کہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کی حد عمر جو ہے وہ 60 سال مقرر ہے کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کو پنشن دے دیں، گھر بھیج دیں، کیونکہ اب ان میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ قوم کی خدمت کر سکیں۔ لیکن جو سیاستدان ہے اس کی عمر 85 سال ہے، 90 سال ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں، پنسل پکڑنے کے قابل نہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، ریڑھی پہ بٹھا کے اس کو دھکا لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے وزیر اعظم جب بنائے جائیں گے اور پھر علم سے خالی، اور خاص کر کے علم مصطفیٰ اور جو علم خدا ہے اس سے جو خالی ہیں، انہوں نے اپنے لیے تو بہت کچھ بنایا ہے لیکن ملک کے لیے انہوں نے کچھ نہیں بنایا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جب ہم ووٹ دینے لگیں کہ جو علم والے ہوں، عدل کرنے والے ہوں، انصاف کرنے والے ہوں۔ کسی ظالم کو ووٹ ڈالنا، اگر وہ ظلم کرتا ہے، اگر وہ جیت جاتا ہے تو وہ ووٹ دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ظالم کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس لیے جب ہم ووٹ ڈالیں تو یہ دیکھیں کہ یہ آگے جا کر قوم کی خدمت کرے گا یا لوٹ مار کرے گا، رشوت لے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ ہم کو بھی علم والے اور اچھے جسم والے صحت مند اللہ حکمران دے جو پاکستان کی صحیح طرح خدمت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔